کہ وانا جدھر پہلی دفعہ 30 سال پہلے میں آیا تھا، اور اس کے بعد وزیر اعظم بن کے بھی آیا، اس سے پہلے بھی الیکشن کیمپین میں بھی آیا۔ میں وزیرستان کے لوگوں کے لیے پیغام دینا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، میرا جو فلسفہ ہے حکومت کا وہ یہ ہے کہ ہم نے جو بھی لوگ پیچھے رہ گئے اور جو علاقے پیچھے رہ گئے، ہماری سب سے زیادہ کوشش ہے کہ ان لوگوں کو بھی اوپر لے کے آئیں، اور یہ جو علاقے پیچھے رہ گئے ان کو بھی اوپر اٹھائیں۔ اس لیے نہیں آیا کوئی ووٹ لینے کے لیے یا کوئی اسی طرح آپ سے جو الیکشن میں لوگ وعدے کرتے ہیں وہ وعدے کرنے نہیں آیا۔ میری حکومت کی جو پالیسی ہے وہ میں آپ کو بتا دوں کہ ہماری پوری کوشش ہے کہ پاکستان کا جو بھی غریب طبقہ ہے اس کے اوپر ہم نے پورا زور لگانا ہے، اس کو اوپر اٹھانے کے لیے۔ اس میں اس کی تعلیم کے اوپر زور، اور تعلیم میں یہی نہیں کہ ان کو اسکالرشپس دیں گے، یہی نہیں کہ ان علاقے جو پیچھے رہ گئے ہیں ادھر ہم نے آپ کے لیے اسکول، کالج، اور پھر جو مشکل ہے سب سے یونیورسٹی بنانا، یہ کھولیں گے، ٹیکنیکل کالج کھولیں گے۔ میں نے اقتدار میں آنے سے پہلے میاں والی میں نمل یونیورسٹی کھولی جو ٹیکنیکل یونیورسٹی ہے، اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ یہاں وانا سے بھی جا کے نوجوان ادھر نمل یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں۔ تو اس طرح کی ٹیکنیکل یونیورسٹیز ہم نے ساری جگہ کھولنی ہیں، کیونکہ ہماری سب سے بڑی طاقت ہمارا نوجوان ہے، اور اسی نوجوان کو اگر ہم اچھا تعلیم دے دیں، ٹیکنیکل ایجوکیشن دے دیں، تو وہ صرف یہی نہیں کہ وہ اپنے آپ کو اوپر لے جائے گا، اپنے خاندان کو اوپر لے جائے گا، وہ بلکہ اپنے علاقے اور اپنے ملک کو اوپر لے جائے گا۔ اس لیے تعلیم، اس کے بعد جو دوسرا سب سے بڑا چیلنج ہے وہ روزگار، اور خاص طور پہ یہاں وزیرستان میں کیونکہ سب سے زیادہ تباہی جو یہ پچھلے 15 سال میں وار آن ٹیرر میں سب سے زیادہ تباہی تو ادھر ہوئی، تو ادھر نوجوانوں کو سب سے زیادہ ضرورت ہے ہمیں روزگار دینے کے لیے۔ تو میں یہ جو آج پروگرام ہے کامیاب جوان، جس کا مقصد کہ یہ جو آج چیکس دیے ہیں، یہ صرف شروعات ہے۔ ہماری پوری کوشش ہوگی کہ کیونکہ یہاں نوجوانوں کے اندر بے روزگاری سب سے زیادہ ہے، ادھر ہم زور لگائیں، بلوچستان کے علاقوں کے اندر زور لگائیں، خاص طور پہ جنوبی بلوچستان میں پہلی دفعہ اتنا بڑا ہم نے پیکج دیا ہے، کیونکہ ادھر بھی لوگ پیچھے رہ گئے ہیں۔ قبائلی علاقے کے اندر جو کہ اب مرج ڈسٹرکٹ بن گئی ہیں، پختونخوا کا حصہ ہے ادھر، اور پھر قبائلی علاقے میں جو وزیرستان جو سب سے زیادہ یہاں تباہی مچی تھی، ہمارا پورا کوشش ہوگی کہ آپ کی ہر قسم کی مدد کی جائے، اور جس میں نوجوانوں کو روزگار دینا سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ تو یہ جو ابھی پروگرام ہم نے شروع کیا ہے، اس پہ انشاءاللہ اگلے سال اور زیادہ ہم پیسہ ڈالیں گے تاکہ اور زیادہ نوجوانوں کو ہم قرضے دے سکیں اور وہ ان کو روزگار مل سکے۔ لوگوں کو پاکستان میں پوری طرح اندازہ نہیں، جو بھی شروع میں تقریر کی تھی، کہ یہاں کے لوگوں نے پہلے تو اپنی اس انگریز سے آزادی لینے کے لیے سب سے زیادہ قربانیاں اس علاقے نے دی تھی۔ وزیرستان کے لوگوں نے انگریز کے خلاف سب سے زیادہ جنگ لڑی تھی، یہاں لوگ بھی سب سے زیادہ شہید ہوئے اور انگریز بھی سب سے زیادہ ادھر مرے تھے۔ یہ ہمیں پاکستان میں اس تاریخ کا پتہ نہیں ابھی۔ دوسری چیز، جب 1947 میں جو ظلم کیا مسلمانوں کے اوپر پنجاب میں اور کشمیر میں، تو یہاں سے لوگ گئے تھے کشمیر میں لڑنے کے لیے،
यहाँ के लोगों की शोहदा की कब्रें हैं जिन्होंने अपनी जान की कुर्बानियाँ दी कश्मीरियों के लिए, उनकी आज़ादी के लिए। और यहाँ से लोग तैयारी कर रहे थे पंजाब में जाने के लिए। उधर भी जब मुसलमानों की पंजाब में जो कत्लेआम हुई थी, इधर से लोग तैयारी कर रहे थे जाने के लिए। तो ये एक तारीख़ है इसकी जो कि ज़्यादातर पता नहीं है हमें, हमारी पाकिस्तान की तारीख़ में लोगों को अंदाज़ा नहीं पूरी तरह। क्योंकि मैंने ये तारीख़ आपकी पढ़ी है, यहाँ तक रहा हूँ, एक किताब भी मैंने लिखी है, तो इसलिए मैं सब जानता हूँ। तो मुझे ये आपने जो शुरू में कहा कि हमेशा आपने पाकिस्तान के लिए खड़े हुए हैं, मुझे पूरा तरह अंदाज़ा है। 1965 की जब जंग थी तो हमें याद है यहाँ से बड़े बड़े लश्कर गए थे, जो मुझे अभी भी हमें पिंडी के बाहर उनके कैंप लगे हुए थे पाकिस्तान के लिए लड़ने के लिए। तो मैं आपकी इस मुल्क के लिए जो आपका जज्बा है वो मैं पूरी तरह जानता हूँ, और मैं आपको ये यकीन दिलाता हूँ कि ये जो मुश्किल काम था, कबायली इलाके का जम होना पख्तूनख्वा से, ये बहुत मुश्किल काम था। और ये अल्लाह का ख़ास करम है हमारे मुल्क के ऊपर कि इसके बावजूद कि बड़ी कोशिश की गई इंतशार फैलाने के लिए। और मुझे पता है कई लोगों ने कितनी कोशिश की कि किसी तरह ये जम ना हो। और मुझे बड़ी खुशी है कि जिस तरह आपने, वज़ीरिस्तान के लोग, कबायली इलाके के लोग, जिस तरह सब ने मिल के इसको कामयाब किया, ख़ास मैं आपको खैराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ इसका। इंशाअल्लाह वक्त साबित करेगा कि ये फ़ैसला कबायली इलाके के लोगों के मुस्तक़बिल के लिए बेहतरीन फ़ैसला था। अभी जो आपने पासनामा पढ़ा उसमें ज़्यादातर जो आपकी डिमांड्स हैं वो पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर से हैं, और मैं इसलिए गवर्नर और चीफ मिनिस्टर को दोनों को आज यहाँ दावत दी कि वो यहाँ आएँ और आपकी सारी उन्होंने डिमांड सुनी है। बिल्कुल इनमें से ज़्यादातर बहुत जायज़ डिमांड्स हैं। डिस्ट्रिक्ट का जो सब डिवीज़न और डिस्ट्रिक्ट का ये जो आपने मुतालबा किया, ये मैंने पहले भी महमूद ख़ान को बताया हुआ है। वो पूरी मुशावरत करेंगे, आपसे मुशावरत करेंगे, सबसे मुशावरत करेंगे। उन्होंने मुझे पूरा यकीन दिलवाया और फिर तब ये फ़ैसला करेंगे। जल्दी फ़ैसले में उनको ये खौफ था कि इससे एक फ़ैसले की वजह से और मुश्किलात ना इस इलाके में खड़ी हो जाएं, लेकिन हमें पूरी तरह इस चीज़ का समझ है कि यहाँ से टांग जाना बड़ा मुश्किल है लोगों के लिए, और हमारे कोशिश ये है कि आपके लिए आसानियाँ पैदा करें ताकि आपके मसले बाना के अंदर हल हों। तो इंशाल्लाह ये मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि अनकरीब आपको इसके ऊपर हम एक खुशखबरी देंगे। जो मेरे हाथ में है और बड़ी जायज़ डिमांड है आपकी, वो जो है 3G 4G की। खुशखबरी आपको ये देता हूं कि आज से आपका 3G 4G खुल जाएगा। मुझे पता है कि नौजवानों के अंदर ख़ास तौर पे ये बहुत मुझे पता है कि नौजवानों में ये बहुत बड़ी डिमांड थी, बड़ी जायज़ डिमांड है, क्योंकि ये जो मोबाइल फ़ोन और जो 3G 4G फैसिलिटीज़ है, इंटरनेट, इससे तालीम की भी, इससे हर किस्म की, अब दुनिया तो उधर चली गई है टेलीफोन मोबाइल फ़ोन के ऊपर। और यहाँ के लोग बदकिस्मती से कबायली इलाके में मैंने कोशिश 1 साल पहले से लगा हुआ था, लेकिन सिक्योरिटी का इशू था। हमारा जो दुश्मन इस वक्त हिंदुस्तान में एक ऐसा इंतहा पसंद एक हुकूमत है जिसका सरबरा, जिसने गुजरात में मुसलमानों के जो कत्ल किए गए थे मुसलमान तकरीबन 17 साल पहले, वो उसमें मुलव्वस था। वो आज हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर है।
کبھی بھی اتنا پاکستان اور مسلمانوں کا دشمن کبھی بھی 73 سالہ تاریخ میں ایک ہندوستان کا پرائم منسٹر ایسا نہیں آیا اور ان کی گورنمنٹ ایسی نہیں آئی. تو وہ پوری کوشش کر رہے ہیں پاکستان میں انتشار پھیلانا, دہشت گردی کرنی. بلوچستان میں ہمیں پتہ ہے کہ ان کی پوری کوشش انتشار پھیلانے کی ہے, ان گروپس کے پیچھے پیسہ چل رہا ہے, یہ سب ہمیں نالج ہے. ادھر بھی وزیرستان میں بھی ان کی کوشش ہے کہ نوجوانوں کو اکسائیں پاکستان کے خلاف. تو اس لیے یہ 3G 4G کا مسئلہ بنا ہوا تھا کہ یہ دہشت گرد بھی استعمال کر سکتے ہیں یہ فیسلٹی 3G 4G کی. لیکن میں نے اپنی سیکیورٹی ایجنسی سے بات کی, پاکستانی جنرل باجوہ, جنرل فیض جو ISI کے چیف ہیں, اور ہم نے فیصلہ کیا کہ ہاں ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ اس کی دہشت گرد اس کو استعمال کر سکتے ہیں. لیکن اس کے باوجود ہمارا خیال یہ ہے کہ ہمارے نوجوانوں کی اس وقت ضرورت ہے یہ, اور اس لیے آج سے انشاءاللہ یہ 3G 4G ہم بحال کر دیں گے. میں آگے اور صرف آپ کے لیے جو آخر میں 2-3 چیزیں اور کہنا چاہتا ہوں. دیکھیں, کیونکہ وزیرستان پیچھے رہ گیا, یہاں تقریباً جو ہم نے اندازہ لگایا کہ 70% لوگ وہ ہیں جو غربت کی لکیر سے نیچے. اور اس لیے ہم نے خاص آپ کے لیے اپنا جو احساس پروگرام ہے, ڈاکٹر ثانیہ نشتر جو بھی ہمارے ساتھ آج آئی ہیں, مقصد یہ ہے کہ ہم جو احساس پروگرام میں پورا زور لگائیں کہ جو غربت سے نیچے لوگ ہیں ان کے لیے ہم پیسے بھی دیں, ان کو خواتین کے لیے ہم مویشی بھی دیں تاکہ وہ اپنا گھر چلا سکیں, اپنی آمدنی بڑھا سکیں. وہ بھی ہم کرنے لگے ہیں. اسکالرشپس بھی دینے لگے ہیں, تعلیم میں بھی مدد کرنے لگے ہیں. اور باقی جو محمود خان, ان کو خاص طور پہ ان کو خود اندازہ ہے, کیونکہ جب سوات کے اندر ایک پوری وہ جو ملٹری ایکشن ہوا تھا تو سوات کے لوگوں نے بڑی مشکلات کا سامنا کیا تھا, اور محمود خان کیونکہ سوات سے ان کو پوری طرح علم ہے, اس لیے ان کو اندازہ ہے کہ اس جنگ کی وجہ سے اس سارے قبائلی علاقے میں اور خاص طور پہ وزیرستان میں کتنا نقصان ہوا. اس لیے آپ بے فکر ہو جائیں, یہ سمجھیں کہ یہ حکومت وہ حکومت ہے جو آپ کی حکومت ہے. ووٹ آپ نے جسے مرضی دیا اس سے ہمیں فرق نہیں پڑتا. ہماری پوری کوشش ہوگی کہ ہم نے اس علاقے کو اٹھانا بھی ہے, اور پھر جو فیسلٹیز آپ کو دے سکتے ہیں. مثلا میں آپ کو ایک اور چیز بتاؤں, ہم یہاں زیتون کی پورا ایک انقلاب لے کے آ رہے ہیں. جو زیتون ہے, زیتون کا درخت ہے, آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ زیتون کا تیل جو اس سے نکلتا ہے وہ سب سے زیادہ پیسہ ہم ایکسپورٹ بھی کر سکتے ہیں, کیونکہ پاکستان کو اس وقت باہر سے گھی باہر سے منگوانا پڑتا ہے. اور آج کل کیونکہ باہر قیمتیں اوپر چلی گئی ہیں تو ہمارے بھی یا گھی کی قیمت اوپر چلی گئی ہے. زیتون یہ سارا جو علاقہ ہے, ہم نے ساری سروے کی ہے, یہ بہترین علاقہ, دنیا میں بہترین علاقہ ہے زیتون کے لیے. تو اس کا ہم پورا ایک زیتون کا انقلاب لے کے آ رہے ہیں. اگلے مہینے ہم پورے یہاں آپ کی پوری پلانٹیشن کرنے لگے ہیں زیتون کی. وہ آپ کو دیں گے لوگوں کو تاکہ آپ دھیان رکھیں. یہ یقین کر لیں کہ یہاں اگر 3-4 سال میں یہ زیتون کے درخت ہو گئے, اور کئی ویسے بھی یہاں جنگلی اگتے ہیں زیتون, ان کو بھی پیوند کر دیا تو یہاں آپ کے پاس اتنی زیادہ آمدنی آئے گی زیتون سے کہ آپ کو باہر نوکریاں ڈھونڈنے کراچی اور کہیں نہیں جانا پڑے گا, یا دبئی یا کہیں. تو یہ بھی ہم انشاءاللہ یہ وہ کرنے لگے ہیں. اور جو آپ نے باقی بھی باتیں کی کہ سڑکیں بنائیں تاکہ آپ کی جو بھی یہاں آپ سبزیاں اگاتے ہیں اس میں بھی آپ کی سہولت ہو. وہ انشاءاللہ بھی ایک سڑک کا تو میں نے آج کر دی ہے, اوپننگ انوگریشن کر دی ہے, تو باقی بھی آپ کے لیے ہم انشاءاللہ سہولتیں بڑھاتے جائیں گے. اور آخر میں ہاں یہ بھی بڑا ضروری, انہوں نے مجھے کہا کہ بزرگوں کی جو عزت ہمیشہ قبائلی علاقے میں تھی اس کو بحال کیا جائے. میں بالکل آپ سے اس چیز پہ متفق ہوں, کیونکہ میں آپ کی تاریخ جانتا ہوں.
हमारे सारे कबायली इलाके में बल्कि हमारे दीन के अंदर बड़ों की इज़्ज़त है और कबायली इलाके में ख़ास तौर पे बड़ों का ख़ास रोल है। तो ये जो हम जो जरगा सिस्टम था जिधर बैठ के सारे फैसले होते थे, उसका जो हमने अब जो उसको अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन ADR, उसके अंदर बड़े ही होंगे। जो वो जरगा होगा जो अब हम उसको नाम फ़र्क दे रहे हैं ADR, उसमें बड़े ही बैठेंगे और आपकी हैसियत होगी, आप भी फैसले करेंगे और इंशाल्लाह ये भी आप यकीन रखें कि हम आपकी रवायतें जानते हैं और उस रवायतों के मुताबिक हम भी आपके बड़ों को पूरी इज़्ज़त देंगे। मैं फिर से आप सबका शुक्रगुज़ार हूँ। उसके बाद मैं ये उस्मान डार पूरी ताकीद करता हूँ कि अगले साल इस बारी जितनी हमने स्कॉलरशिप्स दे रहे हैं इन इलाकों के अंदर, और जो इलाके पीछे रह गए हैं जिधर नौजवान हमारे बेरोज़गार हैं, उधर ख़ास तौर पे आपने ज़ोर लगाना है कि और ज़्यादा इससे दुगनी तादाद की स्कॉलरशिप्स दी जाएं। और मैं महमूद ख़ान आपको ये ताकीद करूँगा कि आप ये जो भी इन्होंने पूरे मसले बताए हैं डैम्स का ख़ास तौर पे, क्योंकि पानी की हर जगह पाकिस्तान में मसला है, तो जितनी हम चेक डैम्स बनाते रहेंगे इनके लिए पानी की आसानियाँ होती रहेंगी। हाँ, और ये सारे इलाके के लिए जो और खुशखबरी वो ये कि अब हर ख़ानदान को हेल्थ इंश्योरेंस मिलेगी, यानी वो कार्ड मिलेगा कि किसी भी हस्पताल में आप अपना इलाज 7 लाख रुपए तक मुफ्त करवा सकते हैं। बहुत शुक्रिया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान जनूबी वज़ीरिस्तान में मौजूद थे। वाना में कामयाब जवान प्रोग्राम की तकरीब से खिताब कर रहे थे। उनका कहना था